اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ آج کا موضوع سخن حضرت ابو بصیر مرادی رضوان اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضرت ابو بصیر کا شمار قرن ثانی ہجری کے روات احادیث میں ہوتا ہے، اور جناب ابو بصیر حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد اور اصحاب میں سے۔ بعض علماء نے ان کو امام موسیٰ کاظم کے اصحاب میں بھی شمار کیا ہے۔ ان کا پورا نام لیث ابن بختری مرادی ہے، کوفے کے رہائشی تھے، اور یہ کنیت جو ابو بصیر کی ہے، انہیں ابو محمد بھی بلایا جاتا تھا، لیکن جو ابو بصیر کی کنیت ہے یہ کنیت مشترک ہے چند ہستیوں کے درمیان، اور خصوصاً علماء کے درمیان ایک بحث ہے، کیونکہ تقریباً 2275 کے قریب ایسی روایات ہیں جن کے طرق میں لفظ ابو بصیر آیا ہے۔ لہٰذا علماء میں یہ بحث ہے کہ یہ ابو بصیر کون سے ہیں۔ آیا یہ ابو بصیر لیث ابن بختری ہیں جو ہمارے محور گفتگو ہے، یا یہ ابو بصیر یحییٰ ابن ابی القاسم اسدی ہیں، یا ان کے علاوہ اور شخصیات کو بھی، جن کی تعداد اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ تعداد، اگر کسی نے محقق تستری نے اپنی کتاب میں ایک رسالہ اسی عنوان سے لکھا ہے تو جس میں انہوں نے تحقیق کی ہے کہ ابی بصیر کی کنیت کن کے لیے، تو اس میں تعداد 8 کے قریب لکھی، لیکن محقق تستری کے بقول ان میں سے بعض شخصیات وہمی ہیں۔ لہٰذا 4 ایسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں یہ بحث ہے کہ آیا جب روایات کے طرق میں ابو بصیر کا لفظ آئے تو اس سے مراد کون ہے۔ اکثر اوقات ابو بصیر اگر کسی صفت کے ساتھ آ جائے یا قرینے کے ساتھ ہو تو واضح ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد کون ہے، یا طبقات دیکھے جاتے ہیں، کیونکہ ان میں بعض ایسے افراد ہیں جو طبقہ اول کے نہیں ہیں، تو لہٰذا واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اس سے مراد کون ہے۔ لیکن جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ یہ اختلاف ہے کہ ابو بصیر مرادی روایت کے طریق میں ہے یا ابو بصیر اسدی روایت کے طریق میں۔ تو علماء کا کہنا اس مقام پر یہ ہے کہ جب بھی لفظ ابو بصیر بغیر کسی صفت یا قرینے کے آئے تو اس موقع پر علماء ابو بصیر سے مراد ابو بصیر اسدی لیتے ہیں، یعنی ابو بصیر یحییٰ بن اسدی۔ اب یہ بحث کرنے کی وجہ اس لیے ہے کہ تقریباً 2275 روایات ہیں جن میں لفظ ابو بصیر آیا ہے، اور جو ہمارے ممدوح ہیں ابو بصیر مرادی، کتب اربعہ میں تقریباً 55 سے زائد روایات ایسی ہیں جو مختلف موضوعات پر مشتمل ہیں، جو علم کلام، علم اخلاق، علم فقہ پر مشتمل ہیں، جو ابو بصیر سے نقل ہوئی ہیں، اور ان روایات کے بارے میں کوئی شک و شبہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اور ابو بصیر ہے، نہیں، یہ ابو بصیر مرادی سے نقل ہوئی ہیں۔ اور اس حوالے سے میں ایک اور بات یہاں پر اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ابن شہر آشوب نے ابو بصیر مرادی جو ہمارے ممدوح ہیں، انہیں ان روات میں شامل کیا ہے جن کی جانب سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت پر نص صریح آئی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے سے۔ یعنی ابو بصیر مرادی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نص صریح روایت کی ہے، نقل کی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت پر۔ تو یہ اس لیے ان کی ایک خاص حیثیت اور خاص اہمیت ان روایات کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور خصوصاً جب کشی علیہ الرحمہ نے انہیں اصحاب اجماع میں بھی شمار کیا ہے، یعنی ان علماء میں، ان راویان احادیث میں جن کی وثاقت اور جن کی فقاہت پر علماء کا اجماع ہے، علماء کا اتفاق ہے، اور یہ طبقہ اول کے اصحاب اجماع میں ان کو شمار کیا ہے، اما اس قول کی نسبت بعض افراد کی طرف کشی نے دی ہے۔ اب اگر ہم گفتگو کو یہاں سے آگے بڑھائیں تو آیا کیا امام علیہ السلام امام جعفر صادق یا امام باقر یا امام کاظم سے روایات نقل ہوئی ہیں جو ان کی وثاقت کے بارے میں ہمیں بتائیں، چونکہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے؟ تو معجم و رجال الاحادیث میں سید خوئی نے ان تمام روایات کو کشی سے نقل کیا ہے کہ جن میں بعض روایات ان کی مدح میں وارد ہوئی ہیں اور بعض روایات ہیں جو ان کے ذم میں وارد ہوئی ہیں۔
ان میں سے جو مدح کی روایات ہیں تو اب ساری تو موقع اور محل نہیں ہے کہ یہاں پر ذکر کی جائے، میں وہ 2 روایات یہاں پر نقل کیے دیتا ہوں جن کے بارے میں سید خوئی نے معجم و رجال الاحادیث میں لکھا ہے کہ دونوں روایات صحیحۃ السند ہیں۔ یہ ان دونوں روایات کی سند بالکل ٹھیک ہے، اور یہ دونوں روایات نہ صرف یہ کہ ان کی وثاقت پر دلیل ہیں، بلکہ ان کے مرتبے پر، ان کی شان پر، ان کی عظمت پر بہترین دلیل یہ 2 روایات ہیں۔ اور وہ 2 روایات کون سی ہیں وہ میں اپنی ناظرین کی خدمت میں ہدیہ کر دیتا ہوں۔ پہلی روایت جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے جمیل ابن دراج نقل کرتے ہیں کہ سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ کہتے سنا کہ بشر المخبتین بالجنہ، عاجزی کرنے والوں کو جنت کی بشارت دو۔ یہ قرآن کی سورہ حج کی آیت کا ٹکڑا بھی ہے کہ وبشر المخبتین، عاجزی کرنے والوں کو بشارت دو۔ تو صرف روایت یہاں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ امام علیہ السلام نے ان مخبتین کے، ان عاجزی کرنے والوں کے جن کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، ان کے نام بھی بیان کی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ما اجد احدا احیا ذکرنا و احادیث ابی الا زرارہ و ابو بصیر لیس المرادی و محمد بن مسلم و برید بن معاویۃ العجلی ولولا هؤلاء ما كان احد يستنبط هذا، هؤلاء حفاظ الدین و امناء ابی علی حلال اللہ و حرامہ وهم السابقون الینا فی الدنیا والسابقون الینا فی الآخرہ۔ اس روایت کو بھی سید خوئی نے سید السند قرار دیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ما اجد احدن، میں کسی کو نہیں پاتا کہ جس نے ہمارے ذکر کو احیا کیا ہو، زندہ کیا ہو، جس نے میرے والد کی احادیث کو زندہ کیا ہو، سوائے زرارہ کے، ابو بصیر کے، اور ابو بصیر کے کنیت کے ساتھ لفظ آیا ہے لیس المرادی، یعنی کون سے ابو بصیر؟ لیس ابن بختری مرادی۔ اور اس کے علاوہ جو امام نے نام لیے محمد ابن مسلم، برید ابن معاویہ اجلی۔ اور اس کے بعد جو جملے ہیں ان سارے روات کی شان میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ولولا هؤلاء ما كان احد يستنبط هذا، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو کوئی ہمارے دین کو نہ سمجھ پاتا، کوئی ہمارے کلام کو نہ اخذ کر پاتا۔ ہؤلاء حفاظ الدین، یہ لوگ دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہ لوگ میرے والد کے حلال خدا اور حرام خدا میں امانت دار ہیں، یعنی جیسے میرے والد نے حلال اور حرام کو پہنچایا، انہوں نے بغیر کوئی ہیر پھیر کیے ہوئے، بغیر حلال کو حرام میں تبدیل کیے ہوئے، بغیر حرام کو حلال میں تبدیل کیے ہوئے، امانت داری کے ساتھ ہمارے شیعوں تک، ہمارے اصحاب تک، ہمارے چاہنے والوں تک ہمارے پیغام کو، ہمارے کلام کو، حلال خدا کو، حرام خدا کو پہنچایا۔ اور اس کے بعد ان کی شان میں عجیب جملے امام علیہ السلام نے کہے جو ان کی ان کے بلند مرتبہ عظیم الشان ہونے پر بہترین دلیل ہے کہ وَهُمُ السَّابِقُونَ إِلَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَالسَّابِقُونَ إِلَيْنَا فِي الْآخِرَةِ۔ قرآن کی آیت ہے جس میں سبقت کرنے والوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو امام نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں بھی ہماری طرف سبقت کی، اور آخرت میں بھی یہی لوگ ہیں جو ہماری جانب سبقت کریں۔ تو ان 2 روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابو بصیر کی شخصیت بہت ہی عظیم الشان ہے۔ اور ان 2 روایات کو ذکر کرنے کے بعد آیت اللہ جعفر سبحانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وَدَلَالَةُ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ عَلَىٰ أَنَّ لَيْسًا كَانَ فِي مُسْتَوَىٰ عَالٍ مِنَ الْوَثَاقَةِ غَيْرُ خَفِي، کہ ان دونوں روایات کی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ لیس وثاقت سے بھی بلند مرتبہ تھے، یعنی اس بات سے بلند مرتبہ تھے کہ انہیں موثق بھی کہا جائے، بلکہ ان کی شان اس سے بلند نظر آتی ہے ان 2 روایات سے۔ اور اسی لیے وَلِذَا قَالَ بعض افراد نے کہا ہے کہ ان المدح المستفاد من هذه النصوص مما لا يتصور فوقه مدح ولا يعقل اعلى منه ثناء، کہ ان 2 روایات سے جو مدح نکل کے آ رہی ہے، امام نے جو ان کی تعریف اور توصیف بیان کی ہے ان روایات میں، کہ اس سے بلند کوئی مدح اور تعریف و توصیف ممکن نہیں، اور نہ اس سے بلند کوئی مدح سوچی جا سکتی ہے، اس سے بہتر کوئی تعریف و توصیف سوچی جا سکتی ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ابو بصیر مرادی
موثق ہیں، اور اسی لیے اگرچہ قدماء کی کتب میں ان کی وثاقت کی صراحت نہیں آئی، لیکن علماء ان کی وثاقت کے قائل ہیں، اسی لیے کشی نے انہیں اصحاب اجماع میں بھی بعض کی طرف نسبت دیتے ہوئے شمار کیا ہے۔ اور آخر میں چند، اور خصوصاً ہمارے بزرگ علماء جن میں علامہ ہلی نے الخلاصہ میں، شہید الثانی نے المسالک، اور علامہ مجلسی نے الوجیزہ میں، اور ابن غزائری نے اگرچہ ان دین کو مطعون قرار دیا ہے، لیکن ان کی وثاقت کی، ان کی حدیث کی توثیق کی ہے۔ اور جو روایات ان کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں ان کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ ان میں سے اکثر روایات ایسی ہیں کہ جو مرسلہ ہیں، یعنی سیئۃ السند نہیں ہے، اور بعض روایات اگر موثوقہ بھی ہیں تو اس میں یہ احتمال پایا جا رہا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سے یہ تقیہ کے سبب سے صادر ہوئی ہیں۔ تو یہ وہ خلاصہ تھا جو آیت اللہ جعفر سبحانی نے ان کے ترجمے میں ذکر کیا، اور ان دلیلوں کی بنا پر آیت اللہ جعفر سبحانی نے آخری جملہ یہ نقل کیا کہ فَإِذًا نَقْطَعُ بِوَثَاقَةِ لَيْث بْنِ الْبَخْتَرِي الْمُرَادِي الْمُكَنَّى بِأَبِي بصیر، ان روایات کی بنا پر ہم، اور خصوصاً وہ روایات جو مذمت میں وارد ہوئی ہیں ان کے مرسلہ ہونے کے سبب سے، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ابو بصیر لیث بن بختری المرادی موثق تھے۔ ان سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں وہ روایات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ آخر میں پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں ائمہ کے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔